أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. یہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 59، 60 اور 61 تین آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی ہے، اور ان آیات سے الحمدللہ آج پارہ نمبر 20 کا آغاز بھی ہو رہا ہے۔ اللہ پاک عافیت کے ساتھ قرآن کریم کی تفسیر کو مکمل فرمائے۔ کل بات ہوئی کہ اس سورت کی ابتدا سے لے کر اب تک کل اللہ پاک نے 4 پیغمبروں کے قصے بیان فرمائے۔ پہلا قصہ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا تھا۔ دوسرا قصہ حضرت سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا تھا۔ تیسرا قصہ حضرت صالح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا تھا، اور چوتھا قصہ وہ حضرت لوط علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا کل بیان ہوا۔ اب ان 4 پیغمبروں کے قصے اور جن امتوں کے پاس ان کو مبعوث کیا گیا، اور وہ امتیں کن اخلاقی روحانی امراض میں مبتلا تھی، اپنے پیغمبر کے ساتھ کیا سلوک کیا، انہوں نے کیا جواب دیا، پھر اللہ پاک کی طرف سے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، یہ سب تفصیلات اللہ پاک نے ان 4 واقعات میں ذکر فرمائے۔ اب 4 واقعات ذکر ہو گئے، لیکن اب اصل بات کہ ان قصوں کا، ان واقعات کا ثمرہ کیا ہے۔ اس لیے ہمارے مفسرین نے اس آیت پر، جو آیت نمبر 59 ہے نا، آج کی پہلی آیت، اس پر عنوان لکھا ثمرہ قصص۔ ثمرہ قصص، ثمرہ سمجھتے ہیں؟ ثمرہ کہتے ہیں کسی بھی چیز کے انجام اور نتیجے کو، کہ بھئی آپ نے یہ فلاں کام کیا، تقریر کی، بیان کیا، بھاگ دوڑ کی، وقت لگایا، مال لگایا، اچھا اب آپ بتائیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا، ہے نا؟ اب 4 قصے تفصیل اور ترتیب کے ساتھ بیان ہوئے، تو ان قصص کا، ان واقعات کا ثمرہ کیا ہے، اس سے نتیجہ کیا اخذ کیا جائے گا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات بار بار آ رہی ہے، اور پورے قرآن کریم کا جو اصل مقصود اور اصل دعوت اور پیغام ہے، وہ قیامت تک آنے والی انسانیت کو متوجہ کرنا ہے کس ذات کی طرف؟ اللہ کی طرف، جس کو دعوت الی التوحید کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ جو آیت ہے، یہ ان 4 قصوں کا ایک خلاصہ اور نتیجہ آپ کو بتائے گی۔ یہ 4 واقعات کیوں بیان ہوئے، اور ان کے بیان کرنے کا مقصد کیا تھا؟ وہ مقصد تھا انسانیت کو اللہ پاک کی طرف بلانا۔ لیکن کسی بھی انسان کے مزاج کو، اور اس کے رویے کو، اور اس کی معاشرت کو، اور اس کے ذہن کو تبدیل کرنا، یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ ایک آدمی جب ایک کام سے کئی عرصے تک جڑا رہے تو اتنی آسانی سے تو وہ چیز چھوٹتی نہیں۔ اس لیے علماء مثال دیتے ہیں نا، یہ تو مثال بھی وہ پیش کی جائے جو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ ایک نارمل سادہ سی مثال ہے
ایک تو بڑا انسان ہے، ایک معصوم بچہ جو اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے، تو دودھ پلانے کی زیادہ سے زیادہ اکثر مدت کتنے سال ہے؟ 2 سال۔ لیکن حکم شریعت کیا دیتی ہے کہ 2 سال سے پہلے دودھ چھڑانے کی عادت ڈالی جائے، تاکہ یہ بچہ جب 2 سال پورے ہو تو اس کو دودھ چھوڑنے میں پھر کوئی تکلیف، پریشانی، بے چینی، رونا رلانا نہیں ہو۔ اور آپ کہنے جی 2 سال کا آخری دن تک ماں اس کو دودھ پہ چلائے اور اگلے دن اس کو فوراً شفٹ کر دے، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو سمجھدار ماں کیا کرتی ہے، جب 5-6 مہینے رہ جاتے ہیں تو دوسری غذا اس کو کھلانا شروع کر دیتی۔ اب وہ معصوم گود کا بچہ ہے، لیکن اس زندگی کی ایک حقیقت ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ جو چیز انسان کا مزاج اور عادت بن جائے اس کو چھڑانا اتنا آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے آپ کو ایک حکمت اور پلاننگ کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ یہ چھوٹا صغیر بچہ ہے، دودھ پیتا، اس پر جب محنت مشکل ہے تو ایک آدمی جب عاقل ہو، بالغ ہو، باشعور ہو، دنیا کی سمجھ بوجھ رکھتا ہو، اچھے برے میں فرق سمجھ سکتا ہو، یہ ایک کام سے برسوں سے لگا ہوا ہے، کئی سالوں سے کر رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی 10 منٹ یا ایک تقریر پر جو ہے اس کی زندگی الٹ جائے، بدل جائے، تو بہت مشکل ہے۔ اس لیے کہ یہ آیات سمجھا رہی ہے کہ جب انسان اپنے مقصد اور کام کی طرف آئے گا اور اس دنیا کو توحید کی اور اللہ پاک کی عظمت اور بڑائی کی دعوت دے گا، تو اس دعوت کے لیے بھی ایک طریقہ کار چاہیے، ایک پروسیجر ہوگا، ایک ترتیب ہوگی۔ اب وہ طریقہ کیا ہوگا، وہ انداز کیا ہوگا، وہ آج کی ان آیات میں اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ ان آیات کا ترجمہ ہے، قل، کہہ دیجئے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ، تمام تعریف خاص ہے اللہ ہی کے لیے، وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلامتی ہو اللہ کے ان بندوں پر جنہیں اللہ نے خود چنا، منتخب کیا۔ اس سے مراد کون ہے؟ پیغمبر ہے، اس لیے کہ پیغمبر اور نبی وہ اپنے عمل اور محنت سے کبھی نہیں بن سکتے۔ پیغمبر کا انتخاب کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، چناؤ ہوتا ہے۔ اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ کی ذات زیادہ بہتر ہے، یعنی ایمان لانے کے لیے، یا پھر وہ چیزیں جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں، مٹی اور پتھر کے بنے ہوئے بت، مورتیاں، وہ اس زیادہ لائق ہے کہ ان کو اپنا معبود بنایا جائے، یا اللہ کی ذات زیادہ لائق ہے؟ یہ موضوع ہے ہمارا۔ امن خلق السماوات والارض، اب یہ دلائل ہے، بھلا وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور تم پہ برسایا آسمان سے پانی، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے سے ایسے باغ اگائے جو رونق والے تھے، پر رونق تھے۔ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، تمہارے بس میں نہیں تھا کہ تم اس باغ کے درختوں کو اگا سکو۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اب بتاؤ کیا اللہ کے ساتھ دوسرا کوئی معبود اس کام میں شریک ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، لیکن اتنی واضح دلیل کے بعد بھی یہ مشرک ایسی قوم ہے، یعدلون، جو دوسروں کو اللہ کے برابر کر دیتے ہیں۔ امن جعل الارض قرارا، بھلا وہ ذات جس نے زمین کو ٹھہراؤ دیا، تھما دیا زمین کو، وجعل خلالها انہارا، اور زمین کے درمیان میں بیچوں بیچ نہریں بہا دی پانی کی، وجعل لها رواسیا، اور اس زمین پہ پہاڑ رکھ دیے، وجعل بین البحرین حاجزا، اور جس ذات نے 2 سمندروں کے درمیان آڑ رکھ دی، 2 پانی ایک ساتھ بہتے ہیں، ایک میٹھا ہے ایک کڑوا ہے، ایک کا رنگ الگ دوسرے کا الگ، لیکن آپس میں نہیں ملتے۔ وہ کون سی ذات ہے جس نے درمیان میں پردہ ڈال دیا؟
اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ دوسرا معبود ہے؟ بل اکثرهم لا يعلمون، اتنی واضح دلیل کے بعد ان میں سے زیادہ تر لوگ وہ علم نہیں رکھتے۔ آگے اور بھی دلائل۔ تو عرض کیا آپ سے کہ پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ 4 واقعات بیان ہو گئے، 4 پیغمبروں کے قصے بیان ہو گئے۔ اب ان قصوں کا ثمرہ اور نتیجہ آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ یہ قصے ہم نے کیوں بیان کیے؟ کوئی کہانی سنانا مقصود نہیں تھا، بلکہ اصل جو قرآن کا پیغام ہے اس پہ لانا مقصود تھا کہ پہلے اللہ پاک کی عظمت اور بڑائی رکھتی سامنے، وہ بیان کر دی۔ اب اس کے بعد اللہ پاک کی بڑائی کو بیان کرنے کے لیے اللہ کا تعارف کروایا جائے۔ اب دیکھیں، دنیا میں یہ روز کا مشاہدہ ہے، پھر آج کی جو اتنی تیز رفتار اور ڈیجیٹل دنیا ہے، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کے تعارف کے نئے نئے جدید طریقے ایجاد ہو رہے ہیں۔ ایک ادنا سی یہ دیوار کا رنگ ہے نا، کلر ہے، ایک نئی کمپنی پاکستان میں بنے گی بالفرض، اور وہ کلر بنانے میں کوئی نیا فارمولا یوز کر لے۔ اب اس کمپنی کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی ٹیمیں ہوتی ہے، وہ اس اپنے کام کے تعارف کے لیے ان کی تشکیلیں ہوتی ہے باقاعدہ۔ آپ جانتے ہیں، لوگ آتے ہیں، آپ سے ملیں گے، آپ کو اپنا بروشر دیں گے، اپنا کام دکھائیں گے۔ تو دیکھیں، آپ نے ایک چیز پہ غور کیا ہوگا، ایک مثال ہے کہ یہاں کلر ہو گیا، سارا نیا کلر ہوا۔ اب وہ کمپنی والے آئے، ہمیں بلایا اندر، سارے لائٹیں بند کر دی انہوں نے۔ کہا دیکھیں لائٹیں بند ہو گئی نا، اندھیرا ہونا چاہیے تھا۔ نے کہا ہوا؟ کہا نہیں ہوا۔ کہا یہ اس کلر کا کمال ہے، ہماری کمپنی نے جو کلر بنایا، لائٹ بند ہونے کے بعد بھی اس کی روشنی ضرور پڑے گی، آپ کو فائدہ دے گی۔ واقعی بہت بڑی کمال کی بات ہے۔ پھر اس نے ایک قلم نکال کے اس دیوار پہ لکیریں آڑی ترچھی بنا دی۔ کہا یہ دیوار خراب ہو گئی، کیا ہوگا؟ کہا اب آپ دیکھیں، تھوڑا سا پانی لیا اور اس پہ مارا، بالکل صاف کر دی۔ کہا آج تک دیوار پر بنی ہوئی لکیریں کبھی پانی سے صاف ہوئی؟ ہم نے کہا نہیں ہوئی۔ کہا یہ ہماری کمپنی کے کلر کا کمال ہے۔ سمجھ گئے؟ اب اس نے ابھی کچھ نہیں کہا کہ کمپنی کا نام کیا ہے، کمپنی کا ہیڈ آفس کہاں ہے، اور اس کی تعارفی قیمت کیا ہے، اس کے پیکج، کچھ بھی نہیں بتایا نا، کام پہلے بتایا۔ نہیں سمجھ رہے بات کو دوستو؟ اپنا کام پہلے بتایا، ہمیں اس کے ایک خول میں، اثر میں لے لیا، اس کے فوائد پہلے بتا کے ہمیں متاثر کیا، مرعوب کیا، دبا دیا اس میں۔ جب سب ہو گیا، کہا اب لائٹیں کھول لیں۔ اب بٹھا دیا ہمیں، کہا جی سر بتائیں کیسا لگا؟ ہم نے کہا اب کمال کر گئے آپ لوگ تو اب کیا ہے، ہمارا اندر خود ایک سائل بن جائے گا، سوالی، اور دل کہے گا ان سے پوچھیں کہ کون سی کمپنی ہے، کہاں ان کے ڈسٹریبیوٹر ہے، کیا ریٹ چل رہے ہیں نا۔ یہ سارے سوالات، ساری باتیں اٹھیں گی، لیکن کب؟ جب انہوں نے ہمیں اپنے کام کا معیار پہلے سمجھا دیا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اللہ کی ذات کا تعارف امت کو کروایا جائے گا، پوری انسانیت تک جائے گا، لیکن پہلے اس انسانیت کو اللہ کی عظمت اور قدرت دکھائی جائے، اس کائنات کے مناظر دکھائے جائے، خوبصورتی بتائی جائے۔ اس کائنات میں جتنی بڑی بڑی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں اور سمجھ نہیں آتا، لیکن ہے، آسمان ہے، تھما ہوا ہے، اس کا کوئی ستون، کوئی پیلر نہیں ہے۔ تو دیکھیں، واقعات پہلے بیان کر دیے 4 پیغمبروں کے، ہر پیغمبر کا اپنا ایک کمال بتایا کہ یہ تھا، یہ تھا، یہ تھا، یہ تھا، یہ تھا۔ اب انسان حیران ہے کہ بھئی ایک پیغمبر اتنے بڑے بڑے کام کیسے کر رہا ہے نا؟ وہ واقعات پہلے بیان کر دیے، اب کہا اب سنو، ان پیغمبروں کو یہ مقام اور مرتبہ دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی۔ اس انسان کو یہ جملہ کہنے پہ مجبور کر دی۔ یہ ہوتا ہے ایک ثمرہ، ایک انجام اور ایک نتیجہ۔ بات سمجھ گئے دوستو؟ ایک بات
دوسری اہم ترین بات جو آج کی آیات سے ہمارے مفسرین نے لکھا کہ اس امت کو بہت بڑا کام دیا گیا ہے کہ اس نے ہر انسان کو اللہ کی ذات کا تعارف کروانا ہے، اللہ کی عظمت دوسرے کے دل میں بٹھانی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو اور آپ کے کلمے کو ہر ایک تک پہنچانا ہے، اور اس کے لیے محنت کرنی ہے، اس کے لیے کام کرنا ہے۔ لیکن کیسے کرے گا؟ 3 مرحلے ہیں دوستو۔ کتنے مرحلے ہیں؟ 3 مرحلے۔ دیکھیں بڑی اہم بات ہے، اس سے آپ حضرات کو بات سمجھنا، کام سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ قرآن کی یہ آیت سمجھا رہی ہے، ایک انسان جب اس دنیا میں رہ کر دین کا کام کرنا چاہتا ہے اور سامنے والے پہ محنت کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے قرآن سمجھاتا ہے کہ اس کو اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ایک خطبہ دینا ہوگا اللہ کی بڑائی پر، خطبہ دعوت، اس کے بعد موضوع دعوت، اس کے بعد دلائل دعوت۔ یہ کتنی چیزیں ہو گئی؟ پہلے انسان خطبہ دے گا۔ ایک مہذب مسلمان جب بات شروع کرتا ہے نا، یہ تو آج جو ہمارا ایک طریقہ چل پڑا نا کہ بھئی کوئی پوچھ رہے، کوئی بات پوچھی، ہم ڈائریکٹ شروع ہو جاتے ہیں، نہ الف ہے، نہ با ہے، نہ بسم اللہ ہے، نہ الحمدللہ ہے، نہ کلمات تشکر ہے، بس شروع ہو گئے بالکل نون سٹاپ۔ یہ نہیں، مسلمان جب بات کرے گا تو سب سے پہلے قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، یہ بات شروع ہو رہی ہے دوستو۔ اس لیے کبھی بھی دین کی بات، خیر کی بات وہ مسنون کلمات کے بغیر شروع نہ کریں، اس کے لیے ایک مناسب خطبہ دیں۔ اور خطبہ بھی کیا ہوگا؟ پہلے اللہ کی بڑائی، پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ اس لیے آپ دیکھیں نا، الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ نحمدہ ونصلی علی رسول، یہ ہم سنتے ہیں نا، یہ کیا ہے؟ آپ دین کی بات شروع کر رہے ہیں، پہلے دین کے خطبے کو دینا پڑے گا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ آپ جو کام پیش کر رہے ہیں اس کا موضوع، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں سامنے والے کو؟ آپ کے پاس اصل موضوع کیا ہے؟ فرمایا اللہ خیر اما یشرکون، ہمارا موضوع آپ کو یہ بتانا ہے کہ توحید میں نجات ہے یا شرک میں نجات ہے۔ آپ اپنا موضوع بتائیں، اس پہ بات کریں گے۔ اب یہ موضوع بہت جاندار موضوع ہے، اس کے لیے آپ کے پاس ہونے چاہیے دلائل۔ وہ دلائل آپ شروع کریں، امن خلق السماوات والارض، بتاؤ یہ زمین آسمان جس نے پیدا کیے، یہ پہاڑ جس نے بنائے، یہ نہریں جس نے بہائی، یہ درخت جس نے اگائے، اس سے زیادہ طاقتور ذات کس کی ہو سکتی؟ جب کوئی نہیں تو معلوم ہوا کہ عبادت کے لائق بھی وہ ہے، سجدے کے لائق بھی وہ ہے، کلمے کے لائق بھی وہ ہے، ایمان کے لائق بھی وہ ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ان 2 آیتوں میں آپ نے اگر غور کیا تو اس موضوع کے دلائل دیے گئے، اللہ کی بڑائی کو بیان کیا گیا۔ اس ترتیب پہ انسان کام کرتا ہے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمۃ۔